21واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں، صدقوا، سچ کر دکھایا جنہوں نے، ما عاہدوا اللہ علیہ، اس چیز کو جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو منتظر ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا بیان چل رہا تھا، اور پہلے منافقوں کا حال بیان فرمایا کہ انہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ کیا دھوکے کیے، اور پھر اللہ کریم نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مکمل اطاعت کی، اور غزوہ خندق میں ثابت قدمی دکھائی۔ تو فرمایا مومنوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اسے سچ کر دکھایا۔ اور وہ وعدہ اور عہد کیا تھا؟ آخر دم تک اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں گے۔ تو ان ایمان والوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی۔ مراد یہ ہے نظر پوری کرنے سے کہ انہوں نے جو جہاد کے لیے کہا تھا اور شہادت کے مطلوب تھے، اللہ پاک نے انہیں شہادت دی اور وہ شہید ہو گئے۔ اور مسلمانوں میں بعض تو وہ ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ منافق جو تھے، منافق لوگ، یہ تو میدان جہاد سے بھاگنے والے لوگ تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فرمایا ان مسلمانوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک انہیں شہادت نہیں ملی، منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد و پیمان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر رہے ہیں، اور انتظار میں ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہدوا اللہ علیہ، اس چیز کو جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے عہد میں، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ کریم بدلہ دے سچے لوگوں کو ان کی سچائی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے اللہ منافقوں کو، ان شاء،
اگر اللہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے، یہ کہ وہ منافق لوگ نفاق کو چھوڑ کر پکے ایماندار بن جائیں تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیں گے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لٹا دیا اللہ نے کافروں کو، بِغَيْظِهِمْ کے غصے کے ساتھ، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہیں اللہ کریم مومن کی طرف سے القتال، جنگ کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہیں اللہ تبارک و تعالی بڑی طاقت والے اور غالب ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق میں کفار کی جو حالت ہوئی اس کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو ان کے غصے کے ساتھ واپس کر دیا، اور اللہ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، اور مسلمان ڈٹے رہے 1 مہینے تک غزوہ احزاب کا جو محاصرہ کیے رکھا۔ اور دوسری طرف اللہ کریم نے پھر آندھی کو بھیجا اور کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ آئے تو کافر تھے مسلمان کو مٹانے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورا عرب کا ہر قبیلہ شامل تھا، اور یہاں تک کہ مدینے کے یہودی بھی تھے، یہ بھی اندر سے سازش کر رہے تھے۔ انہوں ہی نے ہی مکے کے سارے قبیلے والوں کو ملایا، ہر قبیلہ آیا، 24,000 تک تعداد کفار کی، مسلمان 3,000 تھے، اور اس لیے آئے کہ آج ہم مسلمانوں کو مٹائیں گے۔ آئے تو مٹانے کے لیے مسلمان کو سارے قبیلے مل کر، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ان کو میں نے اپنے اوپر کوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ان کی طرف سے جنگ میں کفایت کی، یعنی وہ جنگ لڑنے سے مسلمان بچ گئے، جنگ بھی نہ ہوئی، اور اس طرح اللہ نے کفار کو ذلیل و خوار کیا، مسلمانوں کا کوئی نقصان بھی نہ ہوا، اور مسلمان جیت بھی گئے جنگ، اور جتنا مال غنیمت تھا یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے کفار کو غصے کے ساتھ پلٹا دیا، اپنے اوپر کڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم کچھ نہ کر سکے مسلمانوں کا، اور فرمایا ان کے لیے کوئی خیر نہ ملی جو لے کر آئے تھے کافر، اور کافروں کو کچھ نہ مل سکا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کے جو یہودی تھے، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی تھی، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا جو بنو قریظہ کا معرکہ ہے اس کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے ہجرت فرما گئے، مکہ سے آئے مدینہ پاک میں، تو مدینہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور معاہدے یہ کیے کہ آپ نے مدینے والے جتنے آس پاس کے قبیلے تھے فرمایا کہ تم نے ہم سے نہیں لڑنا، ہم نے تم سے نہیں لڑنا، باہر سے کوئی بھی مدینے پہ حملہ آور ہوگا ہم سارے مل کے ان کے ساتھ قتال کریں گے، دفاع کریں گے مدینہ کا۔ تو اس معاہدے میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے، اور بنو قریظہ کے جو یہودی تھے یہ معاشی لحاظ سے بڑی مضبوط لوگ تھے، اور پورے عرب میں ان لوگوں کی تجارت رہتی تھی۔ خندق کے موقع پر ان لوگوں نے غداری کر لی،
اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے والے یہی بنو قریظہ تھے کہ ہم مسلمانوں کو بالکل ختم کر رہے ہیں، تم سارے قبیلے آؤ، باہر سے تم لڑو، اندر سے ہم جو بھی ہو سکا تو کریں گے۔ اب خندق کے موقع پر ان لوگوں نے چونکہ معاہدہ ہوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا بھی، تو انہوں نے غداری کر لی اور انہوں نے کفار کی طرفداری کی اور انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، جو معاہدہ ہوا تھا توڑ دیا۔ جب کافر ناکام چلے گئے، کافر تو چونکہ چلے گئے واپس ہو گئے، اب مسلمانوں کو اطمینان ہوا، مسلمان بھی واپس آ رہے تھے اور ہتھیار اتارنے کا ارادہ فرمایا مسلمانوں نے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زرہ مبارک اتارنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں جبکہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اس لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف جائیں۔ یہیں سے ابھی 1 مہینے کا محاصرہ کفار کے ساتھ ہوا، غزوہ احزاب کا۔ اللہ نے فرمایا ابھی ادھر سے ہی اپنا ہتھیار اتارا نہیں تھا، تو فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے کہ بنو قریظہ کی طرف جاؤ، انہوں نے جو عہد شکنی کی ہے ان کا بھی فیصلہ کر کے واپس آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا جتنے صحابہ کرام تھے کہ کوئی بندہ بھی اپنے ہتھیار نہ اتارے، ہم نے قریظہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اور ظہر کا وقت ہو چکا تھا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے لوگوں نے قریظہ جا کر ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، نماز بھی ادھر نہیں پڑھنی، نماز بھی وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ 2-3 میل کا فاصلہ تھا وہاں سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بنو قریظہ پہنچ گئے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اور یہودیوں کو پتہ چلا تو یہودی یہ بڑے معاشی اعتبار سے بھی اچھے تھے اور ان کے مکان اور ساری چیزیں، قلعے بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، یہ سارے اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان کا معاشرہ کیے ہوئے تھے۔ جب یہودیوں کے پاس، بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس ساز و سامان کھانے پینے کا ختم ہوا تو ان یہودیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے بارے میں حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے، ہم حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ نہ کریں فیصلہ، اور ہمیں حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پکے اور سچے مسلمان تھے اور قریظہ کے دوستی تھی ان کے ہاں، ان کے کاروبار، ان کے ساتھ آنا جانا بار کافی تھا۔ یہودیوں نے سوچا کہ سعد بن معاذ ہمارے لیے کچھ نرمی کا فیصلہ کریں گے، وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے، لیکن سعد بن معاذ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، حضرت سعد بن معاذ ہمارے بارے میں کچھ نرم فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ حضرت سعد بن معاذ کو بلایا، آپ فیصلہ کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ انہی لوگوں کی کتاب کے مطابق، اور میں نے بھی پڑھی اسی کے مطابق میں فیصلہ کر، اور فیصلہ یہ فرمایا حضرت سعد بن معاذ نے، تورات کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا کہ جو عہد شکنی جو قوم تم سے کر لے اس کے بالغ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو باندیاں بنا دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں بنی قریظہ کے یہودیوں کے لیے یہی فیصلہ کرتا ہوں کہ سارے ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنایا جائے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے 400 سے 600 تک کے اقوال ہیں کہ بنو قریظہ کے نوجوانوں کو 400 سے 600 تک قتل کیا گیا اور باقی ان کے بچیوں کو اور ان کی عورتوں کو اور اسی طریقے سے بچوں کو غلام اور باندیاں بنایا گیا۔
تو اس آیت مبارکہ میں یہی غزوہ بنو قریظہ کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اللہ نے اتار لیا ان لوگوں کو ظَاهَرُوهُم جنہوں نے مدد کی تھی ان کی، مشرکین کی مدد کرنے والے بنو قریظہ والے، اللہ نے ان کو بھی اتار لیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم ان کے قلعوں سے باہر نکلائے، ہتھیار ڈال دیے، وقذف فی قلوبہم الرعب اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب، مسلمانوں کا رعب اللہ نے ڈال دیا بنو قریظہ کے۔ فریقا تقتلون ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، 600 بندہ نوجوان قتل ہو گیا، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور ایک کو تم نے قیدی بنایا، بچے اور عورتوں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ اور وارث بنایا تمہیں ان کی زمینوں کا، بنو قریظہ کی زمینوں کا بھی مسلمانوں کو اللہ نے وارث بنایا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، عالی شان مکانات تھے ان کے، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطْئُوهَا اور اس زمین کا جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْئُوهَا اس زمین کا بھی اللہ نے مسلمانوں کو وارث بنایا کہ جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے تھے۔ اس سے مراد خیبر کی زمینیں ہیں، اور خیبر میں 100% یہودی آباد تھے، تو اللہ پاک نے اس کے بعد مسلمانوں کی حالت کو بھی اچھا کر دیا، جو فقر و فاقہ تھے، اور اس میں بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا غزوہ بنو قریظہ میں۔ انشاءاللہ کل کی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جو مطالبہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا بیان ہے، اور پھر آگے انہی کے متعلق اللہ کے احکامات کا بیان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔